خدا کی ذات بے مثل بے مثال، اس کی ذات میں اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات کو بقا ہی بقا ہے، فنا نہیں۔ اسی نے اپنی قدرت کاملہ سے نظام کائنات کو پیدا فرمایا اور سارے عالم کے نظام کو وہ خود ہی چلاتا ہے، جدھر کی چاہے ہوا چلائے، جدھر کی چاہے دھوپ چھاؤں کا نظام بنائے، وہ کسی معاملے میں بھی کبھی بھی نہ کسی کا محتاج تھا اور نہ ہے۔ وہ چاہے تو راتوں رات فقیر کو تخت تاج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ بہت خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل شان حنیف ریئیکٹ کو بھی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آج کا یہ بیان کر کے تخت شہنشاہی پہ بٹھا دے، وہ اگر چاہے تو بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی لگا دے، وہ چاہے تو ایک کو اتنا دے کہ سنبھالا نہ جائے، اور وہ چاہے تو ایک کو اتنا تنگ کر دے کہ بھوک کی وجہ سے موت آ جائے۔ بڑی بے نیاز ذات ہے اس مالک اور قدیر کی۔ نظام شمسی، نظام قمری، ستاروں کا نظام، آسمانوں کا نظام، دریاؤں اور سمندروں کا نظام، سارا وہ خود چلاتا ہے۔ نہ کبھی الیکشن ہوتا ہے، نہ کبھی انتخابات ہوتے ہیں، نہ کبھی یہ سننے میں آیا کہ سمندروں کی چیئرمینی فلاں کو ملے گی، دریاؤں کی چیئرمینی فلاں کو ملے گی۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، بس میں ہوں اور کوئی نہیں۔ اسی لیے محبوب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر کے بھیجا کہ میرے محبوب دنیا میں جاؤ، لوگ میری ذات کو بھول گئے، کھلانے والے کو بھول گئے، پلانے والے کو بھول گئے، اور اس سے بڑھ کر کے کیا بدجانتی ہوگی، پیدا کرنے والے کو بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ آدمی کے جسم کا نظام کون بنا سکتا ہے؟ اب یہ آنکھ ہے، بظاہر آنکھ ہے، لیکن بجلی کی وائرنگ کی طرح آنکھ سے لے کر پاؤں کے تلی تک ایک نظام چل رہا ہے۔ کان کا نظام ہے، ناک کا نظام ہے، ہاتھ کا نظام ہے، پیر کا نظام ہے، دل اور دماغ کا نظام ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ نہیں بنا سکتا تو اور کون بنانے والا ہے؟ اسی لیے فرمایا کالی کملی والے دنیا میں جاؤ، میرا نام بلند کرو، میری توحید کا جھنڈا بلند کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ خالق کو نہ بھولو، مالک کو نہ بھولو، پروردگار کو نہ بھولو، اس رب کو نہ بھولو جس نے یہ سارا جہان بنایا۔ چنانچہ محبوب کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں اس کے سوا کوئی نہیں، پھر مکہ بدلا، برادری بدلی، قوم بدلی، اپنے بدلے، غیر بدلے، سب دشمن ہو گئے۔ ایک میری بات سمجھ لیں، آج جس طرح کا کلمہ آج ہم پڑھتے ہیں، اگر یہی کلمہ پڑھنا ہوتا تو ابو جہل کافر نہ مرتا، عتبہ کافر نہ مرتا، شیبہ کافر نہ مرتا، ولید ابن مغیرہ کافر نہ مرتا، امیہ ابن خلف کافر نہ مرتا، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے رہتے
اور بتوں کی پوجا بھی کرتے رہتے، ان کو حاجت روا بھی مانتے رہتے، زنا بھی کرتے رہتے، شراب بھی پیتے رہتے، سب کچھ کرتے، کلمہ پڑھتے رہتے، ان کو صرف یہ بات سمجھ نہ آئی، بلکہ ان کی سمجھ یہ تھی کہ جس نے لا الہ الا اللہ منہ سے کہہ لیا اس کو پھر ساری زندگی کا نظام اللہ کے حکموں کے تابع بنانا پڑے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا پھر وہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، جو چاہے کھائے، اس کو اختیار نہیں۔ جس نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ میرا رب ہے، وہ میرا پروردگار ہے، اب اس کو اختیار نہیں کہ وہ جو چاہے کھائے، بکری کھائے گا، گائے کا گوشت کھائے گا، بھینس کا گوشت کھائے گا، مرغی کا کھائے گا، کتا نہیں کھائے گا، سور نہیں کھائے گا، اسے خود اختیار نہیں ہے، جو چاہے کھائے۔ اسی طرح جس نے کلمہ پڑھا وہ پینے میں خود مختار نہیں کہ جو چاہے پیے، پانی پیے گا، سوڈا پیے گا، لسی پیے گا، شربت پیے گا، چائے پیے گا، شراب نہیں پیے گا، پیشاب نہیں پیے گا، حرام نہیں پیے گا، اختیار ختم۔ جب کھانے میں ہم مختار نہیں، اپنا اختیار نہیں رکھتے، پینے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، پہننے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، چلنے پھرنے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، اللہ کے حکموں کی تابع داری کرنی پڑے گی۔ آج یہی بات قرآن کریم نے تمہارے سامنے رکھی ہے، اور بھولے ہوئے مسلمانوں، خدا کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے کہ سفید داڑھی ہو جاتی ہے، قبر کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ پاک بار بار قرآن پھر سامنے لاتا ہے، اور مان جا، مان جا، اب بھی مان جا، اب بھی مان جا۔ فرمایا الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا لوگوں کا یہ خیال بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عمل بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا، کیا لوگوں نے یہ زعم کر لیا، کیا لوگ یہ بنا بیٹھے، تکیہ لگا بیٹھے، ٹھیکہ کر بیٹھے، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے، اتنا کہنے سے جنت میں چلے جائیں گے، اتنا کہنے سے جہنم سے بچ جائیں گے، پلسرات کے عذاب سے بچ جائیں گے، آمنا میں مانتا ہوں۔ صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں، قرآن کا مقصد یہ ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا، صرف اور صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں ہو جائے گی کہ صاحب میں نے قرآن مان لیا، میں نے خدا مان لیا، میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، میں نے خدائی نظام کو مان لیا، اور مان تو لیا، اس پہ عمل تو کر۔ فرمایا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں آزما کر دیکھوں گا۔ اگر ماسٹر کو امتحان لینے کا اختیار ہے کہ بچہ فیل ہے یا پاس، ڈاکٹروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، پروفیسروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، تو فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ میں خدا بھی امتحان لوں گا، میں بھی آزماؤں گا، میں بھی جانچ کروں گا، میں بھی پڑتال کروں گا۔ آمنا کون سا زبان سے کہتا ہے، کون سا دل سے کہتا ہے آمنا میں نے مان لیا، کس کی زبان کی نوک پہ کلمہ رکھا ہوا ہے اور کس کے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا۔ میں یہ آزما کر دیکھوں گا، میں یہ پتہ کروں گا کہ آمنا کہنے والے لوگوں کا حال کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں
کہ ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبروں کو بھی چاٹا جا رہا ہے، ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبر پرستی بھی ہو رہی ہے، بت پرستی بھی ہو رہی ہے۔ ارے ہندو اگر بت کی پوجا کرے تو کافر ہے، اور مسلمان 100 قبروں کی مٹی چاٹے اب بھی مسلمان ہے۔ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جانثار جماعت، وفادار جماعت، نبی کے اشاروں پہ جان دینے والی جماعت، نبی کے سچے عاشق صحابہ کرام کی جماعت آئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیصر و کسریٰ کے دربار میں جاتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کے لوگ کارندے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ امام الانبیاء، آپ رسولوں کے رسول، آپ نبیوں کے نبی، ساری کائنات کے سردار، اجازت دو ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں۔ اجازت دیں آپ، ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے، ہمارا دل چاہتا ہے، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى۔ اندازہ لگاؤ سوال کیا کیا تھا اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا ہے؟ یہی فرما دیتے کہ نہیں بھائی، بلکہ مثال دی پچھلی، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ نے لعنتی بنا دیا یہود و نصارہ کو، کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اس لیے ملعون بن گئے، لعنتی بن گئے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو سجدے شروع کر دیے۔ چلو یہاں پہ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ مالک کائنات کی حضور میں رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھولی پھیلا دی۔ صحابہ کرام نے ایک سوال کیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کا جواب دے دیا، بات ختم ہو گئی، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے اس بات کو اتنا پختہ کر کے دکھایا اور یہ ثابت کر دیا، میرے صحابہ تم نے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا، آگے رب کی حضور میں جھولی پھیلا دی۔ الہ العالمین تیرے دروازے پہ میرا سوال ہے، اللہم لا تجعل قبری اصنام، مولا میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا، تجھ سے دعا مانگتا ہوں میری قبر کی سجدہ گاہ نہ بنے، میری قبر کو لوگ بتوں کی طرح سے نہ مانے۔ لوگ آج ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے باپ دادا کو یوں کرتے دیکھا، اب قرآن ماننے یا دادا پر دادا کو ماننے؟ محبوب کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب قوم کے سامنے اللہ کا قرآن رکھا، یہی جواب انہوں نے دیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، مکے والے کہتے تھے او اللہ کے نبی، خدا کی بات مانے، قرآن مانے، رسول کو مانے، ما حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، یا اس رستے کو ماننے جس پر ہم نے اپنے بڑکوں کو دیکھا، اپنے باپ دادا کو دیکھا، اس رستے پہ چلیں یا قرآن کے رستے پہ چلیں؟ ظاہر بات ہے ساری برادریاں غلط، ساری رسومات غلط، ساری لغویات غلط، ساری خرافات غلط، سارا جہان کوڑا، کالی کملی والا سچا، سارا جہان جھوٹا، خدا کا قرآن سچا، خدا کی ذات سچی، خدا کا فرمان سچا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ رسمیں بنا بنا کر کے تباہ ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں یہ کہتا ہوں بچہ پیدا ہوا، اللہ پاک نے کسی کو اولاد دی، بڑی نعمت ہے۔ اب
बेटा बाप का है या मां का है? सुनो मेरी बात, इस मां और बाप को नाम रखने का इख्तियार तो है, लेकिन ऐसे नाम रखने की इजाजत नहीं जो मुसलमानों के खिलाफ हो। तुम तो अपने बच्चों का नाम रखने के बारे में भी इख्तियार नहीं रखते, हालांकि औलाद तुम्हारी है। तुम अपने बच्चों की परवरिश के बारे में भी खुद मुख्तार नहीं। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, जब बच्चा पैदा हो सज्जे कान में अजान कहो और खब्बे कान में तकबीर कहो। ये साबित कर दो अजान तेरी हो गई, तकबीर तेरी हो गई, अब तेरी जिंदगी 50 बरस की हो, 100 साल की हो, बस इतना वक्फा रह गया कि तकबीर हो चुकी और अल्लाहु अकबर नियत बंधने की देर है। जाहिर बात है, लोग आजकल लिखे पढ़े एतराज करते हैं कि हमारी समझ में बात नहीं आती, दीन नहीं समझ में आता, कुरान समझ में नहीं आता। अब बताओ, ये अब बच्चे के कान में जो 3 दिन का बच्चा है उसके कान में जो अजान आ रही है, इसका कोई बज़ाहिर फायदा है? जब 80 बरस का बूढ़ा अजान सुनकर मस्जिद में नहीं आता तो ये बच्चा बेचारा अजान सुन के क्या करेगा? जब लोग अजान सुनकर कंजरी का गाना बंद नहीं करते, अजान सुनकर बदमाश और बदकार औरतों के गाने और फौज बंद नहीं करते, दुकान नहीं छोड़ते, घर से उठकर अल्लाह के दरबार में बुलाए हुए नहीं आते, तो अब बताओ इस बच्चे के कान में अजान देने का क्या फायदा? जाहिर है कि यह बात कहनी पड़ेगी कि हुक्म है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसे पूरा करना पड़ेगा, बज़ाहिर फायदा नजर आए या ना आए। हम जाहिरी फायदे के पाबंद नहीं, जाहिरी फायदों के मफाद के हम पाबंदी नहीं। इसलिए मैंने अर्ज किया कि हम लोग किसी बारे में भी इख्तियार नहीं रखते। सारा दिन पानी पियो, रोटी खाओ, लेकिन जब रोजा रख लोगे तो अब रोटी खाने गुनाह, पानी पीना गुनाह। यही बात मैं साबित करना चाहता हूं कि हम लोग इख्तियार में नहीं है, आजाद नहीं है जितना हमने अपने आप को आजाद समझा हुआ है। इसलिए अल्लाह पाक जल्ले शानु फरमाते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, सारी बरकतें उसी के हाथ में है जिसका मुल्क में राज है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पे उसी का कब्जा, उसी की कुदरत, उसी की हिकमत, उसी का इल्म, उसी की बेनियाजी चलेगी, किसी की बात नहीं चल सकती। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 99 बीवी, एक पैगंबर और एक बादशाह, इतना बड़ा बादशाह कि हवा तख्त उड़ाए फिरे, हवा तख्त उड़ाए फिरती है सुलेमान अलैहिस्सलाम का। सर पे ताजे नबूवत है, नीचे तख्ते शहनशाही है, हवा तख्त को उड़ाती है। जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते हैं हवा उतार देती है, और जहां चाहते हैं हवा उड़ा कर ले जाती है। और पानी का पता लगाने के लिए परिंदे मौजूद हैं, जिन ताबे, इंसान ताबे, परिंदे ताबे, चरिंदे ताबे। मकाम इतना ऊंचा, बादशाहत भी दे दी, नबूवत भी दे दी, पैगंबरी भी दे दी, और इतनी बड़ी अजमत भी दे दी। और हाल ये है कि 99 बीवियों में से एक उंगल का बच्चा पैदा नहीं हुआ। देखिए उसकी बेनियाजी। बादशाह मैंने तुझे बना दिया, नबी मैंने तुझे बना दिया, हवा तख्त तेरा उड़ाए उड़ाए फिरेगी, पूरी दुनिया में तू फिरेगा। बादशाह तेरी, नबूवत तेरी, रसालत मैंने तुझको दे दी, पैगंबरी मैंने तुझको दे दी, जा, मेरी मर्जी औलाद नहीं देता। 99 बीवी। तुम्हारा कईयों का दिल तो कर रहा होगा हम भी उस जमाने में पैदा होते तो कम से कम बीवियों का एक लश्कर तो होता। लू कर देखो, शाम को पता लग वैसी घड़ी का क्या टाइम है।
جائے کوئی شوق ہوئے کٹ گھننے، بڑا مشکل مقام ہے، دو عورتیں کر کے اس زمانے میں جنت میں جائے بڑا مشکل۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، مرض الموت ہے، آخری دن ہے، آخری بیماری ہے، موت بالکل قریب ہے۔ جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جناب سعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، تمام ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ساری گھر والیوں کو، ہماری ماں کو بلا کر اللہ کا پاک پیغمبر فرماتے ہیں، او میری گھر والیوں، میرا آخری وقت قریب ہے، بیماری بڑی سخت ہے، اجازت دے دو میں اپنی بیماری کے دن عائشہ کے حجرے میں گزار لوں۔ امام الانبیاء اجازت لے رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں، تم ناراض گھر بیٹھی رہو، میری باری تھی، میری باری تھی، ساری باری عائشہ کے حجرے میں رکھ دی۔ کتنا خدا کا خوف ہے، کس قدر دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے کہ کسی حقدار کے دل میں بھی یہ بات نہ آ جائے کہ میری باری ماری گئی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت لے لی، ساری ہماری ماؤں نے اجازت دے دی، بیماری کے دل ہے، پریشانی کے دل ہے، جہاں آپ کو سہولت ہو ہم بالکل رضامندی سے اجازت دیتے ہیں۔ حجرہ عائشہ میں قیام فرما لیا، اللہ نبی نے خدا کا خوف دکھایا، نبی نے خدا کا ڈر دکھایا، نبی نے اپنے دل میں ڈر فرمایا، اللہ پاک کو کچھ اور منظور ہے۔ کالی کملی والے، یہ جو حجرہ عائشہ ہے، یہ جو حجرہ عائشہ ہے جس بستر میں تیری ساتھ عائشہ ہوتی ہے، مجھے اس حجرے سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، اس کے مقابلے کی میرے پاس جنت بھی موجود نہیں۔ اس حجرے میں قیام فرماؤ، یہی حجرہ سب کچھ بنے گا، سب کچھ یہیں سے ہوگا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالکل آخری وقت، بالکل آخری لمحات فرمایا، میری عائشہ مسواک لے آ۔ مسواک لے آئیں، فرمایا عائشہ، او میری عائشہ، اس کو نرم کر دے، اس کو نرم کر دے۔ اب بتاؤ، مرد کی منشا، مرد کی غرض اگر عورت نہیں سمجھتی تو اور کون سمجھ سکتا ہے؟ کا مطلب یہ نہ تھا کہ لکڑی سے کوٹ کے لیا، کسی روڑے اینٹ سے کوٹ کے نرم کر کے لیا۔ پیغمبر کے فرمان کو عائشہ صدیقہ نے سمجھا، اپنے منہ مبارک میں مسواک کو چبا دیا، اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ اسے دھو کے لا، سمجھو، یہ نہیں فرمایا اسے دھو کے لا، بلکہ وہی لعاب جو حضرت عائشہ کے منہ کا لگا ہوا تھا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں وہی مسواک فرمائی، اور اس کے بعد کلی نہیں فرمائی۔ یہ ثابت کر دیا، لوگوں، عائشہ مجھے اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے کہ میں آخری وقت میں اس کے منہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کے جا رہا ہوں۔ تمام چیزیں اللہ پاک خود کرا رہا ہے۔ اور ایک اور بات سمجھو، تمہاری بھی تمنا ہے، میری بھی تمنا ہے، ہر مسلمان کی تمنا ہے، اللہ کرے آخری وقت اچھی جگہ آئے۔ سب کی تمنا ہے سجدے میں موت آئے۔ جو سا آدمی مسجد میں کبھی داخل نہیں ہوتا، آرزو اس کی بھی ہے کہ سجدے میں موت آئے، پاویں ساری عمر سجدہ نہ کرے۔
जो आदमी सारी जिंदगी खुदा के कुरान को हाथ नहीं लगाता, कुरान को आंख से देखता नहीं, तमन्ना उसकी भी है कि मेरी मौत कुरान पढ़ते हुए की आए। सबकी तमन्ना है कि मेरी अच्छी जगह मौत आए, काबतुल्लाह में मौत आए, मदीने पाक में मौत आए, मस्जिद में मौत आए, वह वजू करके मौत आए, अल्लाह के हुजूर में सजदा रेज हूं जब मौत आए। तुम ये तमन्ना कर सकते हो, तुम्हारी यह हसरत हो सकती है, इमामुल अंबिया की कोई तमन्ना नहीं। काली कमली वाले की भी तो तमन्ना होगी, या अल्लाह सबसे अच्छी जगह मेरी मौत आए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू ने यह साबित कर दिया, मेरे महबूब तेरे लिए हुजरे ऐशा से अच्छी जगह आसमानों पे भी नहीं, जन्नत में नहीं। यह जो ऐशा का हुजरा है जहां जिब्रील के सलाम आते हैं, जहां खुदा का कुरान नाजिल होता है, इससे अच्छा कोई ठिकाना नहीं। और एक और बात समझो, आजकल भी तजर्बा कर लें, बाप से धी को बड़ा प्यार होता है और बाप को भी अपनी बेटी से बड़ा प्यार होता है। यूं ही अगर मुंह बना दे बेटी अब्बा के सामने और इतना सा लफ्ज कह दे अब्बा, रोने की शक्ल बनाकर, खुदा गवाह बाप का कलेजा फट जाता है। क्या हुआ बेटी, दिए की है? वो चुप कर वेंदी, 10 मैनू होया की है। चैन नहीं आता जब तक धी से पूछ ना ले। आखिरी वक्त है पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा और आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा दोनों मौजूद हैं। और लोगों, आज हमें बाप को दुनिया से जाता हुआ बेटी देखकर गवारा नहीं कर सकती, तो फातिमा ज़हरा जिसका अब्बा काली कमली वाला हो कैसे गवारा करती? खुद हजरत अली फरमाते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु कि पैगंबर की वफात के बाद 6 महीने फातिमा ज़हरा जिंदा रही, किसी ने हंसती हुई नहीं देखी। खुद हजरत अली गवाह है, फरमाते हैं 6 महीने में कभी पेट भर के नहीं खाया। हर वक्त रोया करती थी। कभी कहती थी, ओ लोगों, तुमने किन हाथों से मेरे अब्बा की कब्र पे मिट्टी डाली? तुमने किन हाथों से शहंशाह कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कब्र मुबारक में रख दिया? साबित मैं ये करना चाहता हूं कि मेरा ये अकीदा है कि जनाब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में हुजूर की वफात हुई। आपकी वफात शरीफ हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में हुई। तो खुदावंद करीम ने जिसने सारी कायनात का आपको सरदार बनाया, रहमतुल लिल आलमीन बनाया, साकी कौसर बनाया, शाफी महशर बनाया, तमाम मुसलमानों का पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा, अल्लाह पाक ने सबसे अच्छी जगह हजरत आयशा सिद्दीका की गोद पसंद आ गई। इसलिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लोगों तक पहुंचाने के लिए मार खाई। आज हम कलमा भी पढ़ रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, कलमा भी हो रहा है, रिश्वत भी चल रही है, कलमा भी पढ़ रहे हैं, लोगों की धी बेटियों के साथ बदकारी भी हो रही है, कलमा भी चल रहा है, शराब भी पी रहे, कलमा भी पढ़ रहे, सुअर भी खा रहे। बताओ ये क्या कलमा है? किस काम आएगा कलमा? हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन का ये आलम है, जिसने कलमा पढ़ा उसने पूरी जिंदगी 1 सेकंड में बदल दी। 1 सेकंड में बदल दी। जिस दिन शराब की हुर्मत कुरान में आई, शराब का हराम होना कुरान में आया, सहाबा के घरों में भी थी, मुसलमानों के घरों में भी शराब थी, लेकिन जब शराब की हुर्मत का हराम होने का कुरान ने ऐलान किया, मैं दावे से कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं, मदीने में यहूदी भी थे, इधर उधर ईसाई भी थे,
जो किसी सहाबी ने यह सोचा हो चलो हमारे लिए तो हराम है, इसके 4 पैसे तो बना ले, यहूदियों को बेच दे, ईसाइयों को बेच दे, वो तो पाबंद नहीं, पैसे तो बनाए। बल्कि उलमा ने लिखा है कि मदीने की गलियों में शराब का दरिया बह पड़ा, मटके तोड़ दिए, सुराइयां तोड़ दी, बोतलें मार मार के दीवारों में तोड़ दी। कुरान आया, उसके बाद आखिरी दम तक किसी सहाबी ने पीना तो क्या उस बर्तन को भी हाथ नहीं लगाया जिसमें शराब थी। आज हम तो अपने लिए मसला निकाल लेते हैं ना। अब ये जितने गरीब लोग हैं फीम खाते रहते हैं, चरस पीते रहते हैं, हरियून खाते रहते हैं और अपने आप को हर वक्त कहते हैं मैं गरीब हूं, कि हाँ मेरा हिसाब, कि हाँ मेरा आजाब, कहीं मेरी जन्नत, कि हाँ मेरा दोज़ख वंजना। अच्छा तेरी खुदाई बही है? तमाम के तमाम ये ऐब गरीबों ने पकड़ लिए। इसलिए अल्लाह पाक जल्ले शानू ने ऐलान कर दिया, फरमाया आसिबन नास, क्या लोगों का ये गुमान है, आई उतरकू, छोड़ दूंगा मैं, आई यकूलू आमल्ला, सिर्फ आमल्ला कहने पर छोड़ दिए जाएंगे, वहुम ला युफ्तनून, मैं आजमा कर देखूंगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुताबिक जिंदगी है कि नहीं, मेरे महबूब के सूरत के मुताबिक सूरत बनी कि नहीं, लिबास बना कि नहीं, खाना पीना मेरे महबूब की इताअत करते हुए गुलामी में करता है या खुद मुख्तार होकर के करता है। अब एक सांस में पानी पी लेना यह ईसाइयों की आदत है। आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 सांस लेकर के पियो। अब पेट भी भर गया, पानी भी पेट में चला गया और काली कमली वाले की गुलामी भी हो गई। फरमाया बिस्मिल्लाह करके पियो, दूसरी गुलामी हो गई। सज्जे हाथ से पियो, तीसरी गुलामी हो गई। खाना खाओ बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो। कई आदमी अगर एक बर्तन में खाएं तो अपने आगे से खाओ, ये नहीं कि आलू परली तरफ धकेलते जाओ, बोटियां बोटियां उठा के खाते जाओ। तमाम चीजें बताई है महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया खाने से पहले हाथ धो लो, गीले गीले हाथों से, सिन्ने सिन्ने हाथों से खाना खाओ, बरकत होगी। ये तो है नबी की सुन्नत। और ये भी फरमाया, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, सुभान अल्लाह, हमारी मां ने हमें क्या क्या बताया कि अगर कई आदमियों का खाना घर से जाता, जब बर्तन वापस आते, हजरत आयशा फरमाती है रजी अल्लाह तआला अन्हा कि बर्तनों को देखकर मैं समझ जाती थी कि महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्याले में खाना खाया। किसी ने पूछा हजरत आयशा से, कैसे, तुझे कैसे पता चल जाता था आपको? फरमाती हैं वो इतना साफ किया बर्तन होता था, वो इतना चाट लिया होता था कि उसके धोने की जरूरत नहीं रहती थी। अब नबी की सुन्नत है बर्तन को साफ करना, चाटना, और अंग्रेज की सुन्नत है कि बोटियां सारी खा जाओ, आलू का एक डकरा छोड़ दो। अंग्रेज की सुन्नत पे आज मुसलमान अमल करता है, काफिर बेईमान की बात अपनाई, काली कमली वाले की सुन्नत को ठुकराया। खाना कितना जाया। अब ये शादियां हैं, अगर कोई फकीर मांगने आ जाए, चल चल अभी तो बारात भी नहीं आई, पहले मांगने आ गया। कोई भीख मांगने आ गई, वन वन, जब बारात शादी निकाह थी या नहीं, जंज ने अजन खादा नहीं, तू पहले बोकर गिनती खड़ी है। और उनके खाने के साथ साथ इतना बर्बाद होता है खाना, इतना बर्बाद होता है। हदीस पाक में आता है रिज्क की बेअदबी करने से रिज्क में कमी आती है। अल्लाह की अता करदा रोजी की बेअदबी ना करो, उसकी कदर करो। इसीलिए हुक्म है दस्तरखान बिछा करके खाना खाओ। जो भोरे गिरे हैं पैरों के नीचे ना मलो, रिज्क बद्दुआ करेगा।
बल्कि उन भोरों को उठाकर कीड़ियों के मकोड़ों के सुराख पे डाल दो। एक रिज़्क़ की हिफाजत होगी, दूसरे मखलूक खाएगी, कीड़ियां खाएंगी, तुझे दुआएं देंगी। हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हारून रशीद का जमाना है। हारून रशीद की बेगम सुबैदा बड़ी मुकद्दरों वाली थी, बड़ी नेक माई थी। उसने ख्वाब देखा, सपना देखा कि जंगल के शेर गिद्दड़ जानवर आते हैं और मेरे साथ बुरा काम करके जाते हैं। डर गई, खौफ खाया, रोई, या अल्लाह मैं इतनी बुरी हो जाऊंगी कि जानवर भी मेरे साथ बुरा करेंगे। रोती रोती अल्लाह वाले की खिदमत में पहुंची कि हजरत मैंने ऐसे ऐसे करके ख्वाब देखा है। शुक्र है उस जमाने में फालनामा नहीं था, नहीं तो घर बह के खोल गिनने आ बसा बिच बिक देना कि जेड़ा ख्वाब देखो उवेले ताबीर मालूम करो। तकदीर दा पता करना होवे अखियां नुट के उंगल रखो, चाहे तकदीर दा पता लग वैसे। बेगम जुबैदा हारून रशीद की घरवाली अल्लाह वाले की खिदमत में आई, रो रही है, रो रही है। क्यों रोई हो? कहने लगी ऐसा ऐसा मैंने ख्वाब देखा, सपना देखा, जंगल के बड़े बड़े मूजी जानवर चीर फाड़ कर भेड़िए बगियाड़ शेर सारे आते हैं, मेरी साथ बुरा काम करके जाते हैं। अल्लाह वाले ने आवाज दी मुबारक हो, तू कोई ऐसा काम करेगी जिससे जंगल के जानवरों को भी फायदा पहुंचेगा। चुनाचे बेगम सुबैदा ने नहर जुबैदा बनाई। मक्के में, मदीने में, अरफात में, मिना में, मुजदलफा में, सब जगह नहर जुबैदा फैली। करोड़ों इंसानों ने पानी पिया, परिंदों ने, चरिंदों ने, दरिंदों ने पानी पिया। तो बेगम सुबैदा हारून रशीद की घरवाली हजरत बहलोल के पास चली गई। दरिया के किनारे बैठा था अल्लाह वाला। देखो लोग हमें कहते हैं कि ये वलियों को नहीं मानते, वो बदबख्तों वलियों को तो मानते हैं, ठगों को नहीं मानते, डाकुओं को नहीं मानते। कौन कहता वलियों को नहीं मानते? हम उसको नहीं मानते, न दौड़ी न मूछ, सफा बिल्कुल गोंगलू बना हुआ जड़ावे ना, हाँ न नीति न कजा कीती। सानू ये पीरवारा नहीं खांदा जो नमाज ना पढ़े, जिसकी शक्ल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नहीं, जिसकी शक्ल सिद्दीक से ना मिले, जिसकी शक्ल अली मुर्तजा से ना मिले, जिसकी शक्ल हुसैन से ना मिले, जिसकी शक्ल सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से मिले, वो चमचीर थी सकता है, पीर नहीं थी सकता। वो चमचीर है। जुबैदा गई, बहलोल से पूछा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा जन्नत बेच रहा हूं, बहिश्त बेच रहा हूं। उन्होंने कहा कितने की? कि 500 की। जुबैदा ने 500 दे दिए, बहलोल ने लिए और दरिया में फेंक दिए। जुबैदा कहने लगी हाय 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 हाय। उन्होंने कहा क्यों? पैसे दरिया में फेंक दिए, न तेरे काम आए न मेरे, न किसी के काम आए। उसने कहा व्यापार की बात है, कारोबार है, मेरा माल है, तेरा तो नहीं। जन्नत तेरी हो गई, वड्डी मेरी हो गई, मेरी मर्जी। एहतराम था, लोग बकवास नहीं किया करते थे उस जमाने में। आजकल तो औलाद माँ बाप से हया नहीं करती, औरत खामिन से हया नहीं करती, शागिर्द उस्ताद का हया नहीं करता, मुरीद अपने पीर का हया नहीं करता। चली गई, जाके सो गई। ख्वाब में देखा कि बहुत आला दर्जे का गुलशन है, बगीचा है, शानदार महल है। पूछा ये क्या चीज है? जवाब मिला ये तेरी खरीदी हुई जन्नत है। अगले दिन फिर पहुंची, बहलोल वहीं बैठे हैं। पूछा क्या कर रहे हो? कि जन्नत बेच रहा हूं। कितने की? कि 5000 की। उन्होंने कहा तौबा तौबा, इतना महंगा हो गया एक दिन में। उन्हें पूछा बहलोल मंडी में माल नहीं रहा या खरीदार ज्यादा आ गए? भी महंगा होने की दो ही सूरतें हैं ना, या माल मुकवन जाए या खरीदार ढेर आवन जाए, या माल खत्म हो जाए या खरीदार ज्यादा आ जाए। उन्होंने कहा बहलोल बहुत महंगी हो गई एक रात में जन्नत। उन्होंने कहा जुबैदा
کل میری زبان پہ یقین کر کے خریدی تھی، آج جنت دیکھ کے آئی ہے۔ کل میری زبان پہ یقین کیا تھا، آج آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہے، آنکھوں کے دیکھنے نے مہنگا کر دیا۔ اس نے پھر بھی یہ نہیں سوچا کہ چلو کل خرید تو لی ہے، زیادہ جنت کو آپ کیا کریں گے، کرائے پہ تھوڑی دینی ہے جنت۔ کچھ تو ساڈے وچ ہو گیا نا تو آخیا چل جتنی مرضی آوے مہنگی کرا، سا تو اپنی گدی کھڑے ہیں، جتنی مرضی آوے مہنگی کر دو۔ زبیدہ نے 5000 دیے اور اس کے حوالے کر دیے، بہلول نے لے کر پھر دریا میں پھینک دیے۔ پھر زبیدہ کو تکلیف ہوئی، اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ فرمایا کملی تجھے پتہ نہیں، اس اگلے علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے، لوگ مرد عورت بچے بھوکے مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں لوگ۔ میں جو یہ پیسے پھینکتا ہوں، مچھلیاں اپنے منہ میں لے کر پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، آگے بھوکے لوگوں نے کانٹے لگا رکھے ہیں، جال لگائے ہوئے ہیں، وہ مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں، ان کا جب پیٹ چاک کرتے ہیں اندر سے آٹے کے پیسے نکل آتے ہیں، وہ بھوکے روٹی کھا کر تجھے بھی دعا دیتے ہیں، مجھے بھی دعا کرتے ہیں۔ مخلوق کا بھلا منانا سب سے بڑی عبادت ہے۔ آج یہی چیز تو مسلمان سے چھوٹ گئی کہ وہ صرف اپنی پیٹ پرستی کرتا ہے، اپنی غرض پرستی کرتا ہے، اپنی نفس پرستی کرتا ہے، انسانیت کے مقام پر نہیں سوچتا کہ دوسرا بھی میرے جیسا انسان ہے، اس کے بھی پہلو میں دل ہے، اس کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، اس کی مجبور اپنا سب کچھ سامنے ہے ہر آدمی۔ تو خداوند عالم نے 5 خاصے اپنے بیان فرمائے کہ یہ صفتیں کسی میں نہیں ہو سکتی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، میں وہ اللہ ہوں، وہ الہ ہوں، وہ پروردگار ہوں، وہ پالنہار ہوں، وہ مالک کائنات ہوں، وہ بے نیاز شہنشاہ ہوں، الحی القیوم۔ او میرے بندے ہر وقت مجھ سے مانگا کر، ہر وقت میرے سامنے دامن پھیلایا کر، ہر وقت میرے سامنے جھولی پھیلایا کر، اپنی مشکلوں میں، اپنی ضروریات میں، اپنی حاجتوں میں، اپنی بیماریوں میں، اپنے دکھ دردوں میں، الحی القیوم۔ مجھ خدا کو پکارا کر، مجھے بلایا کر، میرا نام لیا کر، مجھے صد مارا کر، اس لیے الحی القیوم، میں زندہ ہوں۔ اور لوگوں یاد رکھو جس کو موت آ جائے وہ حاجت روا ہو نہیں سکتا۔ یہ بات میں نے نہیں بنائی، اللہ پاک نے خود فرما دیا۔ اور لوگوں جو خود فانی وہ تجھے کیسے باقی رکھے گا؟ جو خود لاکھوں من مٹی کے نیچے جا پڑا وہ تیرے دکھ درد کا مالک کیسے بن گیا؟ جس کو دوسرے لوگوں نے غسل دیا ہو، جس کو دوسرے لوگوں نے کفن دیا ہو، جس کو اٹھا کر کندھوں پہ دوسرے لوگ چلے ہو، جس کو آوازیں ماری ہو جواب دینے پہ قادر نہ ہو، جس کے پیروں کو دوسرے نے باندھ کر اکٹھا کیا ہو، جس کی آنکھوں کو دوسرے نے بند کیا ہو، جس کا وضو دوسرے نے کرایا ہو، جس کو غسل کسی دوسرے نے دیا ہو، جس کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہو، جس کو قبر میں لٹایا گیا ہو۔ اور میرے بندوں کیوں تمہاری مت ماری گئی؟ جس کے اوپر تم نے خود دھڑا دھڑ مٹی ڈالی ہو وہ تیرا مشکل کشا نہیں، خود مٹی میں دفن کر کے آئے ہو، اندھیری کوٹھڑی میں چھوڑ کے آئے ہو، خود تختے پہ لٹایا، جب دل میں آیا تختے پہ سے اٹھایا، خود کندھوں پہ اٹھایا، جب دل میں آیا نیچے رکھ دیا، جہاں مرضی آئی وہاں رکھ کر جنازہ پڑا،
جس طرح مرضی آئی اس طرح جنازہ پڑا، جس طرح کی قبر تمہاری مرضی آئی، جہاں مرضی آئی وہاں بنایا۔ اور میرے بندو، جو اپنی قبر بنانے پہ قادر نہیں، جو اپنی نماز جنازے پہ قادر نہیں، جو اپنے غسل کفن دفن پہ قادر نہیں، جو اپنے تختے پہ لیٹ کر اٹھنے پہ قادر نہیں، وہ تیری مشکل کشائی حاجت روائی کیسے کرے گا؟ فرمایا الحی القیوم، اور میرے بندے میں حی ہوں، میں زندہ ہوں، ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا۔ الہی اس وقت تو زندہ ہو، شاید تو بوڑھا ہو جائے، شاید تو کمزور ہو جائے، شاید تیری قدرت ختم ہو جائے، شاید تیری گارنٹی مک جائے، شاید تیری چابی ختم ہو جائے، شاید تیری طاقت قدرت کاملہ ڈھیلی پڑ جائے۔ فرمایا نہیں، الحی القیوم، ہو ہی نہیں سکتا یہ۔ ساری کائنات کو میں بناؤں، جب چاہوں فنا کر دوں، جس کو چاہوں موت کا پیالہ پلا دوں، جس کو چاہوں تخت شہنشاہی پہ بٹھا دوں، جس کو چاہوں تخت سے اٹھا کر فقیر بنا دوں، جس کو چاہوں عزت دے دوں، جس کو چاہوں ذلت دے دوں، جس کو چاہوں درجنوں بچے عطا کر دوں، جس کو چاہوں ساری عمر دنیا کی خاک چھان کر مر جائے، ایک بچہ نہ دوں، میری مرضی۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ پاک نے خود بتلا دیا۔ فرمایا کسی کی مشکل کشائی کرنے کے لیے، کسی کی حاجت روائی کرنے کے لیے، دور سے کسی کی بات سننے اور جاننے کے لیے، یہ تمام کے تمام چیزیں اس کے لیے لازم ہیں جس کو موت نہ آئے۔ پکا کے لے جاؤ دلوں کی تختیوں پہ، جس کو موت آ چکی ہو یا جس کو آ سکتی ہو، وہ کبھی بھی رب کا شریک نہیں بن سکتا۔ دو چیزیں پروردگار عالم نے بیان فرما دی۔ ایک تو موت کا نہ آنا خدا کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ ایک درویش ہے، ایک پیر فقیر ہے، آج وہ حاجت روائی لوگوں کی کر، کل کو مر گیا، پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ دوسرا خاصہ یہ ہے، سمجھتے جاؤ آیت الکرسی بڑے پڑھ کے پھونک مارتے ہو، ترجمہ کبھی نہیں سیکھنے کے۔ سینے پہ پھونک مارتے ہیں، سبحان اللہ، ساری جان پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ادھر ادھر پھونک مارتے ہیں، گھر میں پھونک مارتے ہیں، مریضوں پہ ہم بھی پڑھتے پھونک مارتے ہیں۔ میں تمہیں نہیں کہتا، اگر آیت الکرسی کا ترجمہ جاننے کی کبھی کسی نے کوشش نہیں کی کہ اتنی بابرکت آیت جو ہے جس سے جن جیسی طاقت بھاگ جائے، اس میں ہے کیا چیز؟ بھئی آج اگر میں یوں کہوں کہ میں نے ایک ایسا ایٹم بم تیار کیا کہ امریکہ روس بھاگ جائے تو ضیاء الحق شام سے پہلے آ جائے گا کہ مجھے بتاؤ وہ کیا چیز ہے۔ جن جیسی طاقت جس چیز سے بھاگتی ہو، خدا کی قسم وہ کتنی بڑی طاقت ہے، وہ کیا چیز ہوگی؟ جن سانپ بننے پہ قادر ہے، گدھا بننے پہ قادر ہے، بڑے سے بڑا جانور بننے پہ قدرت رکھتا ہے۔ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک جن ایک قدم رکھ سکتا ہے، لیکن آیت الکرسی سے اس طرح بھاگتا ہے جس طرح ہوا کے سامنے گھاس بھاگتا ہے۔ آخر کوئی چیز ہے نا آیت الکرسی میں۔ تو پہلی نشانی خدا نے اپنے خدا ہونے کی، الہ ہونے کی، مشکل کشا بننے کی، رب ہونے کی نشانی خدا نے یہ بتائی کہ رب وہ ہو سکتا ہے جسے موت نہ آئے۔ دوسرا نمبر، خداوند کریم نے فرما دیا میرے بندو، اگر تمہیں میری ذات سمجھ نہیں آتی چلو میں سمجھاتا ہوں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ فرمایا خدا ہونے کی ایک نشانی یہ ہے، کسی کی بگڑی بنانے کی نشانی ایک یہ ہے، کسی کی مصیبتوں میں کام آنے کی ایک نشانی یہ ہے، اسے نیند نہ آئے۔ اپنے اپنے گھروں میں الحمدللہ تم سارے مسلمان ہو، تمہارے گھروں میں قرآن کریم رکھے ہوئے ہیں، ترجمے جا کر کے ضرور دیکھنا۔ فرمایا دوسری نشانی الہ کی، معبود کی، رب ہونے کی یہ ہے کہ اسے نیند کبھی نہ آتی ہو۔ اور یہاں تو کتنا ہی بڑا درویش ہو، ڈاکٹر کو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بڑی تکلیف ہے، بڑی بیماری ہے، بخار ہے کہ نہیں، نزلہ ہے کہ نہیں، کھانسی ہے نہیں، بدن میں کسی جگہ درد ہے کہ نہیں، بہت بڑی بیماری ہے کہ کیا بیماری ہے؟ نیند نہیں آتی۔ ہر آدمی کہتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہے، نیند نہیں آتی، خواب آور گویا
گولیاں کھاتا ہوں تب نیند آتی ہے۔ پتا چلا کہ جو بندہ ہے بندہ وہ نیند کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا جو نیند کرتا ہو وہ کسی کی حاجت روائی کیسے کرے گا؟ کیوں؟ ادھر یہ سویا ہوا ہے، ادھر مصیبتوں والے پکار رہے ہیں، پھر وہ تو مارے گئے۔ جسے نیند آئے وہ نہیں الہ ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ الہ وہ ہے کہ نہ وہ اسے موت آئے اور نہ وہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہو، نہ وہ کسی سے ہیرا ہو۔ اور دوسری نشانی یہ بتلائی آیت الکرسی میں قرآن کریم میں اللہ پاک نے کہ اسے نیند نہ آتی ہو۔ اب آپ دیکھیں چاہے کتنا ہی بڑا نیک آدمی ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، قلندر ہے، پیر ہے، فقیر ہے، کوئی بھی ہے، نیند کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی بابا فرید الدین اور فلانا بزرگ 12 سال کھوہ میں الٹا لٹکا رہا تو نیند کیسے کر لی؟ تو دوستو یہ سارے بہتان ہیں، یہ سارے الزام ہیں۔ اللہ والے نے کیا گناہ کر رکھے ہیں جو وہ کچی تاند کے ساتھ کھوہ میں الٹا لٹکا ہے؟ تم کیوں نہیں لٹک جاتے؟ اگر یہ بات صحیح ہو تو 12 برس کی نمازیں کہاں گئی؟ نماز نہیں پڑھی تو وہ ولی کیسا؟ 12 سال کے روزے کہاں گئے؟ 12 سال کا وضو کہاں گیا؟ 12 سال کی عبادت کہاں گئی؟ 12 سال کی تمام عبادات کو کیسے تباہ کر لیا اللہ والے؟ الزام ہے اللہ والوں کے ذمہ ہی۔ کوئی بھی اللہ والا ایسا نہیں جو 12 برس الٹا لٹکا رہا ہو۔ تم تو نہ مسجد میں آ کر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں کرتے، تمہیں سجدے کی توفیق نہیں، اور اللہ والا 12 برس الٹا لٹکا رہا ہے۔ کیوں؟ الزام ہے اللہ والوں پر۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ فلاں بزرگ نے 12 برس تک جھوٹ نہیں بولا، فلاں بزرگ نے 12 نہیں، ایسے ایسے اللہ والے آئے ہیں کہ ساری عمر غیر عورت کو نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ فرمایا لا تأخذوا سنة ولا نوم۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے کیا تردید فرمائی؟ خدا وہ ہوتا ہے جسے نیند نہ آئے، اور نیند بھی نہیں بلکہ ہمارے یہاں اردو زبان میں بھی اور ملتانی پنجابی زبان میں ایک لفظ ہے تھوڑی نیند کے لیے۔ ہمارے یہاں کہتے اونگ نہیں آتی، یعنی ذرا جھٹکا نہیں آتا۔ ملتانی زبان میں کہتے ہنگلاوا، ذرا ہی ہنگلاوا نہیں آیا آج راتی تو ساری رات جگ جا گئی۔ خدا وہ ہے، نیند نہیں، اونگ نہ آئے، ہنگلاوا نہ آئے، ذرا جھٹکا نہ آئے، یعنی نیند کا تصور بھی نہ آئے۔ خدا وہ ہے۔ اگر نیند آ گئی تو مخلوق سے غافل ہو گیا، پھر مخلوق مر جائے گی، سنبھالے گا کون؟ تم کہو گے کہ جی منٹ 2 منٹ میں خلقت پہ بھاگی جا رہی ہے۔ ہاں ہاں، جس نے ہوا کا نظام چلانا ہو، جس نے سورج کا نظام چلانا ہو، جس نے چاند کا نظام چلانا ہو، جس نے ستاروں کا نظام چلانا ہو، جس نے رات دن کی گردش کا انتظام کرنا ہو، جس نے اربوں نہیں کھربوں خلقت کو روزی پہنچانی ہو، جس نے کروڑوں بچے روزانہ پیدا کرنے ہو، جس نے کروڑوں آدمیوں کو روزانہ موت بھیجنی ہو، وہ 1 منٹ کے لیے بھی غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پتا چلا کہ خدا وہ ہے، نہ اسے موت آئے اور نہ اسے نیند آئے، بلکہ اونگ تک نہ آئے، ہنگلاوا تک نہ آئے۔ 2 نشانیاں۔ آج آیت الکرسی کا ترجمہ یاد کر کے جاؤ، کام آئے گا، پھر جب پڑھا کرو گے تو مزہ آیا کرے گا۔ تیسری نشانی پروردگار عالم کی، حالانکہ آیت الکرسی ہے یہ، فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو کچھ زمینوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، سب کا مالک میں۔ صرف آسمانوں پہ میرا نظام نہیں چلتا، دنیا پہ بھی میرا نظام ہے۔ زمین میری، آسمان میرا، یہ درخت میرے، یہ سمندر میرے، یہ دریا میرے، یہ نہریں میری، یہ سارے پانی کا ایک ایک قطرہ میرا۔ زمین کا ذرہ ذرہ میں نے پیدا کیا، ایک ایک پتا میں نے پیدا کیا، ایک ایک پانی کا قطرہ میں نے پیدا کیا۔ اور میرے بندے تو بھی میری پیداوار ہے، تو بھی میرا۔ صدر کیوں نہ ہو، وزیر اعظم کیوں نہ ہو، بہت بڑا دولت مند کیوں نہ ہو، بڑا امیر کبیر کیوں نہ ہو، تم بھی میرے لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ بادشاہت میری، حاکمیت
حاکمیت میری، حکومت میری، بندے میرے، روزی میری، کھانا پینا میرا، تمام نظام کائنات میرا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تمام چیزوں پہ میری قدرت کا قبضہ ہے۔ فرمایا تمہاری بڑی سے بڑی چیز کوئی نہیں بنا سکتا۔ یہ پہاڑ میں نے بنائے، یہ سمندر میں نے بنائے، اور میرے بندے میری قدرت کو تو کیسے سمجھے گا؟ فرمایا چھوٹی سی آنکھ میں پتلی ہے، میلوں دیکھتا پھرتا ہے، تو نے کبھی نہ سوچا یہ کس نے بخشی ہے؟ ذرا سی پتلی، کچھ پتلی کے ذریعے دیکھتا ہے، ہوائی جہاز اڑائے پھرتا ہے، سمندروں میں جہاز لیے پھرتا ہے، رات دن دنیا کے نظارے دیکھتا ہے، حسن و جمال کے نظارے کرتا ہے، میری قدرت کے نظاروں کو دیکھتا ہے۔ کون ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، میری بادشاہت۔ ایک اور سوال پیدا کرو، اچھا جی آپ کو موت بھی نہیں آ سکتی، آپ الہ ہیں، خدا ہیں، آپ کو نیند بھی نہیں آتی، آپ کو اونگ بھی نہیں آتی، زمین آسمان کا سارا نظام بھی تیرا ہے، سب کچھ تیرا، مگر دیکھو نا جی، توجہ کرنا، مگر دیکھو نا جی، جو اللہ اللہ کر کے تیرا بن جائے، جو پیر فقیر تیرا بن جائے، شادی نہ کرے، ساری عمر پاک مایا یا پاک مائی بن کر مر جائے، وہ تو کچھ نہ کچھ تیرے سے زبردستی کرائے گا نا، اس کی تو نہیں موڑے گا۔ 23واں پارہ ہے، فرمایا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارا لات، یہ منات، یہ عزا خود تو کچھ نہیں کر سکتے مگر اللہ سے پکڑ کر کرا لیتے ہیں، مجبور کر دیتے ہیں۔ جیسے لڑکی باپ کو کہتی ہے نا، ابا دیکھو میں تمہاری لڑکی ہوں، ابا دیکھو میرا کام کھلا ہے، کرنا ہی پڑے گا آپ کو میرے ابا۔ کہتے ہیں جیسے ابا لڑکی کے سامنے چپ ہو جاتا ہے، اپنے نیک بندوں کے سامنے خدا بھی چپ ہو جاتا ہے۔ یہ دلائل بنا رکھے ہیں۔ آواز آئی جاؤ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ لفظ من لائے ہیں اگر عربی جانتے، فرمایا کون ہے، کون ہے جو زبردستی آ کر میرے سامنے دم مارے؟ مجھے کون روک سکتا ہے، کون ٹوک سکتا ہے، کون پوچھ سکتا ہے کہ یوں کر؟ فرمایا شفاعت کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا الا باذنی، ہاں جس کو میں اجازت دوں گا وہ سفارش کرے گا۔ اس کو علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں شفاعت قہاری، کہ خدا سے زبردستی منوانا کہ تجھے یوں کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ والوں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی ایک چیز بنا رکھی ہے۔ آ گیا نا موسم، گلی گلی میں جھنڈے، چادریں لیے چل رہے ہیں، چھنک 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 چھنک، ناچ بھی رہے ہیں، چادریں بھی چل رہی ہیں، نام بزرگوں کا اندازہ لگاؤ۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی زبردستی سفارش نہیں کر سکتا میرے سامنے جب تک اجازت نہ ہو۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، مجھے کوئی فریب نہیں دے سکتا، میرے سامنے مکر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں تو لوگوں کے دلوں کے راز کو جانتا ہوں، مجھے تو اس بات کا پتا ہے جو 100 سال بعد کو ہونے والی ہے۔ مجھے کون فریب دے گا، مجھے کون دھوکہ دے گا، میرے ساتھ کون ٹھگی کر سکتا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم، ایک خدا وہ بھی ہے۔ فرمایا کہ میرا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ میں جانتا ہوں آگے کی باتیں، پیچھے کی باتیں، سب کچھ مجھے معلوم ہے، اور کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، اللہ والا ہو، کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ ہر پتے کا